آپ کو براہ راست لاہور لے چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا رہنما حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-2.5 ماہ سے چلا آ ہی رہا ہے، لیکن اس سلسلے کے نتیجے میں جو تباہیاں برپا ہوئی ہیں اس پہ آج گفتگو کرنی بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے میں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. پیٹرول کی قیمت اب تک 133 روپے لیٹر اور ڈیزل کی تقریباً 100 روپے لیٹر بڑھ چکی ہے. اور یہ ان لوگوں نے بڑھائی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 4 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی تھی تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ مانگ لیا تھا اور مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اور آج انہی کے وزیر خزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو جن ملکوں سے ڈیزل نکل رہا ہے زمین سے اس سے بھی سستا ڈیزل تھا پاکستان میں. اور پہلے وہ کہتے تھے کہ 4 روپے لیٹر کیوں بڑھایا، استعفیٰ دیں. تو انہوں نے 100 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ 133 روپے 2.5 ماہ کے اندر بڑھا چکے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب عالمی منڈیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ جو آپ کے پچھلے 2.5 ماہ کے اندر 25 روپیہ آپ کا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے ڈالر کے مقابلے میں، جو آج تک کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ صرف 2-2.5 ماہ کے اندر 25 روپے آپ کا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھے. تو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کا عنصر بھی شامل ہے. اور اب بات صرف وہاں پہ نہیں رہی کہ سبسڈی نہیں دینی، اب حکومت اس سے باقاعدہ آمدن کما رہی ہے. پی ڈی ایل پیٹرول پہ 10 روپے یعنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے وہ 10 روپے لاگو کر دیا گیا ہے اور ڈیزل پہ 5 روپے لیٹر لاگو کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوئے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بڑا ناراض ہو رہے ہیں حکومت سے کہ آپ نے ابھی تک صفر کیوں نہیں کیا پی ڈی ایل، جب پیٹرول کو 120 روپے لیٹر تھا صرف. تو یہ اب پی ڈی ایل باقاعدہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے اور مزید بھی لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان میں خیر وہ تو روس سے تیل لے رہے ہیں تو انہوں نے تیل سستا بھی کر دیا، لیکن 24 روپے انہوں نے جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے پی ڈی ایل کا جو ان کا متبادل ہے وہ انہوں نے کم کر دیا ہے پیٹرول کے اوپر اپنے لوگوں کو مزید ریلیف دینے کے لیے. جاپان نے 30 سینٹ پر لیٹر کی سبسڈی اناؤنس کر دی ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گیس کے اوپر سے تمام ٹیکس اٹھا دیے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگوں اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم نے سبسڈی ختم کی، روس سے تیل نہیں لیا، سبسڈی ختم کی، اور اب ہم پیٹرولیم پروڈکٹس یعنی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس کی وصولی جو ہے اس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تاکہ عوام کی جو تھوڑی بہت سکت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور عوام کو سڑکوں پر سیٹا جائے. میں اب آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روس کے ساتھ جو تیل ابھی تک نہیں خریدا گیا، اور اب ایک اپنے جو ہمدرد اخبار ہیں جن کے ایڈیٹر اور کالمسٹ انہوں نے کابینہ میں بھی بٹھانے کی کوشش کی، ان کے ذریعے لکھوایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں روس سے تیل لیا تو جا سکتا ہے پر اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اب خود مان رہے ہیں کہ 30% جو ان کے دستاویزات ہیں کہ 30% ہماری ریفائنریز روس کا تیل استعمال کر سکتی ہیں. میں کہتا ہوں یار اگر وہ 30 بھی آپ نے نہیں لینا، آپ سواپ کر لیں کارگو. آئل سواپس ہوتے ہیں جو آپ ایک کروڈ آئل کا کارگو لیتے ہیں اور ایک ایسے ملک کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کی کیمسٹری جو ہے وہ وہاں روس کی چل جاتی ہے اور آپ ان سے دوسرا والا سادہ والا تیل لے لیتے ہیں اور دونوں کو $1-2 کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بہترین آپ کو 30% سستا تیل مل جائے گا. چلیں اگر آپ سواپ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ریفائنڈ پروڈکٹ لے لیں. روس پیٹرول اور ڈیزل بھی بیچتا ہے کروڈ آئل کے بغیر، کروڈ آئل کے علاوہ، اور لاکھوں ٹن بیچتا ہے ہر سال. آپ وہ خرید لیں ان سے 30% سستے ریٹ پہ. لیکن وہ بھی نہیں، بس ایک سما سا بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے. حالانکہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے. روس پچھلے سال سے زیادہ تیل آج بیچ رہا ہے اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے، خاص طور پہ غریب ممالک، کیونکہ یہ جو چیپ انرجی ہے وہ سارا اب امیر ممالک جو ہیں وہ ہتھیاتے جا رہے ہیں. آپ ایل این جی کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ تو سلسلہ آ گیا پیٹرول اور ڈیزل کا کہ کیسے جنہوں نے مداخلت کی بیرونی قوت نے اس کو راضی رکھنے کے لیے عوام کے اوپر مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور روس کے پاس نہیں جایا جا رہا. اور اب نہ صرف یہ کہ بوجھ ڈال رہے ہیں بلکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دیا 5 روپے اور 10 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. اس سے جو معیشت کے اندر ایک جھٹکا لگے گا اور اس سے جو یہ جو 133 روپے اور 100 روپے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے اور جو مہنگائی ہر چیز کے اندر گھس جائے گی وہ اس کا پہلے ہمیں کوئی نوید نہیں ملتی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ مہنگائی کی شرح 20 سے 30% کے درمیان اگلے ماہ سے ہونے والی ہے. اب ہم آتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی طرف. تو اب آپ نے دیکھا کہ 9000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکا ہے اور ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے عمران خان. مہنگائی کیوں ہو رہی ہے جی؟ عمران خان.
पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है जी? इमरान खान। लोड शेडिंग क्यों हो रही है जी? इमरान खान। आप इतने नालायक क्यों हैं? इमरान खान। भाई बात ये है कि इमरान खान के वक्त पे तो ये सारा कुछ नहीं हो रहा था, इमरान खान के जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा है और वजह इमरान खान है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। नून लीग जब आई 2013 में तो इन्होंने कहा हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। तो बजाय कि डैम्स की तामीर करते, तेज़ी लेके आते डैम्स की तामीर में, इन्होंने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट जो हैं जी वो लग बड़ी जल्दी जाते हैं और उनकी सारी मशीनरी बाहर से आनी होती है, बाहर से एलसियाँ खुलनी होती हैं, बाहर से सप्लायर्स होते हैं, एडिड बेनिफिट बड़े होते हैं उसके, समझ रहे हैं ना आप। तो 3 इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए, 3 इंपोर्टेड LNG के प्लांट लगाए गए। आज खुद उनको कहा गया है कि आप बंद रहें, आप 25% कैपेसिटी पे चलें। LNG के प्लांट तो चल रहे हैं अभी पूरी कैपेसिटी पे, लेकिन कोयले के प्लांट को कहा गया 25% कैपेसिटी पे चलें, क्योंकि अगर आप पूरी कैपेसिटी पे चलेंगे तो 50 रुपये एक यूनिट आपकी कीमत हम कैसे अदा करेंगे। और यही सिलसिला अगले माह से LNG का होने वाला है। LNG के प्लांट्स भी 30 रुपये यूनिट की बिजली बना रहे हैं और अगले माह से मज़ीद बिजली बनाएंगे। लेकिन अगर इनसे पूछें कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और बिजली महंगी क्यों हो रही है, तो ये आपको सच नहीं बताएंगे कि हमने इंपोर्टेड ईंधन के जो प्लांट लगाए थे वो आज महंगी बिजली बना रहे हैं, हम खुद उनको चलाने जोगे नहीं रहे, और अगर हम उन्हें चलाते हैं तो बिजली और महंगी करनी पड़ेगी। तो ये सच आपको बताएंगे नहीं। जवाब क्या मिलेगा? इमरान खान। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जो लोड शेडिंग की मैनेजमेंट है ओवरऑल, यानी जो फ्यूल सप्लाईज की मैनेजमेंट है, उसके अंदर कंप्लीट जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस, यानी कि कंप्लीट गफलत दिखाई जा रही है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई 4 लोग एक वजारत चला रहे हैं, कभी एक नाराज़ हो जाता है, कभी दूसरा। कल मेरे पास कुछ सनतकार आए हुए थे, वो कह रहे थे जी हम इनसे मीटिंग करने जाते हैं अपनी गैस और बिजली सप्लाई के लिए, पता लगता है कि कभी बिजली का वज़ीर नाराज़ हो गया, कभी पेट्रोलियम का वज़ीर नाराज़ हो गया कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी कोई बात नहीं सुनता। 4 लोग वजारत ये चला रहे हैं और वजारत नहीं चल रही। और क्या रहे हैं जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कह ये रहे हैं कि जी LNG नहीं खरीदी इमरान खान ने, और 2 साल पहले जब LNG सस्ती थी तो क़यामत की ले लेनी चाहिए थी। यानी पाकिस्तान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है LNG की। जैसे LNG का जहाज़ लगता है सीधा पाइप में जाता है और पावर प्लांट के पास चला जाता है। तो इनको फिर किसी ने बताया, एक ब्लूमबर्ग के एनर्जी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि स्पॉट परचेजेस 2-3 महीने पहले होते हैं, 2-2 साल पहले नहीं होते कि आप 2 साल पहले अगले 10 साल की ले लें। फिर इन्होंने अपना बयानिया बदल लिया जब इन्हें समझ आई ना कि वो LNG की तो स्टोरेज नहीं है पाकिस्तान में, तो ये हम जब कहते हैं तो हमारा मजाक उड़ता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया LNG के, जो प्लांट हम लगा गए थे महंगे, उनका पेट भरने के लिए PTI को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए थे। तो मैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ LNG का, वो एजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। जो आपने 13.3% पे किया था, वो हमने 10.4% पे कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसी की वजह से आज आपके LNG प्लांट जो चल रहे हैं 80% कैपेसिटी पे, वो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की इसमें बहुत बड़ी एक वजह है। और नून लीग ने कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ज़रा आएँ वो भी मुलाहिज़ा कर लेते हैं। नून लीग ने 3 LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक कतर के साथ और 2 ट्रेडर्स के साथ। उन 2 ट्रेडर्स ने हमें मुतवातर LNG दी जब उनके सौदे महंगे थे, और आलमी दुनिया से अगर हम लेते तो सौदे सस्ते थे, लेकिन हम ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके साथ टेक और पे के सौदे हुए थे। तो हम महंगी LNG उनसे 3-4 साल लेते रहे नून लीग के सौदों से, और जब आलमी मंडी ऊपर गई और नून लीग के सौदे महंगे हुए तो वो 2 ट्रेडर डिफ़ॉल्ट कर गए। ये आपको नहीं वो बताएंगे कि हमारे 3 सौदों में से 2 सौदे ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके थे जब आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं। 12 दफ़ा उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, और फिर फाइनली मार्च अप्रैल में आके उन्होंने कहा हम बाकी जितनी भी मुद्दत है कॉन्ट्रैक्ट की हम नहीं सप्लाई कर सकते। लेकिन अगर इनसे पूछें कि ये क्यों मिसमैनेजमेंट हुई है, तो जवाब क्या है? इमरान खान। तो ये अब लोग, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, स्पॉन्टेनियस एहतजाज हो रहे हैं हर जगह, और वो एहतजाज जो है कराची में लोड शेडिंग के अगेंस्ट एहतजाज हो रहे हैं, लोग लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं, और पूरा जोर लगाया जाता है कि वो एहतजाज किसी तरह मीडिया पे कवर भी ना हो। कोई एहतजाज करता है तो ज़ाहिर है आपको पता है, या उस पर दहशत गर्दी का पर्चा कर देते हैं, या उस पर टेयर गैस कर देते हैं, या लाठी चार्ज कर देते हैं, या किसी गरीब को वैसे ही रावी के पुल से उठा के नीचे फेंक देते हैं और वो शहीद हो जाता है। तो ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी ये आपके सामने है कि मईशत सिफर, तवानाई सिफर और प्लानिंग सिफर। इस वक्त आपकी मईशत बुरी तरह डूब रही है, आपके पास कोई सिमत नहीं है। सुना है वज़ीर ख़जाना भी एक नया लाने लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन चेंज कर दिए हैं, आलमी इदारे उससे ना लाएँ। आप अंदाज़ा करें कि IMF कह रहा है, जिसका मतलब IMF कह रहा है कि ये जो करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन आपने किए हैं, ये किया क्या है आपने?
فیٹ ایف کے قوانین کی مطابقت کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے ہم نے منی لانڈرنگ کے قوانین میں جو ترامیم کی انہوں نے وہ بھی ریورس کر دی. میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا فیٹ ایف میں کوئی کیس خراب ہوئے, لیکن یہ بھی کوئی انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. اور اب IMF کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جو نہ اس گورنمنٹ کی بین الاقوامی طور پہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, لوکلی جو ہماری مقامی طور پہ تو لوگ ان کو سنجیدہ لینا ہی چھوڑ چکے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ حکومتیں اس وقت ان کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی کریڈیبلٹی مقامی طور پہ اور انٹرنیشنلی ختم ہو جاتی ہے. اور اب جتنی ہم زیادہ ضد کریں گے اس حکومت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے, جتنے ہم متنازع طریقے سے اداروں کو انڈرمائن کریں گے, اتنا پاکستان کا نقصان ہوئے گا اور عوام پسے گی. آنے والا وقت جو ہے, جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں, وہ بڑا خوفناک وقت مجھے نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ فیصلہ نہیں ہوئے گا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ کون نکالے گا. آنے والے وقت میں سوچنا یہ پڑے گا کہ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو کس کی بات سنیں گے واپس پرامن طور پہ پیچھے ہٹنے کے لیے. عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں ملک اور اس کی فلاح کے لیے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. جی سوالات. حماد صاحب یہ فرمائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قومی اسمبلی سے جو باہر آنے کا فیصلہ تھا, آپ بھی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.